اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ عزیز طلبہ و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آن لائن درس نظامی میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ مقامات حریری سبق نمبر 7 کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اللہ تعالیٰ علم کی ان خوبصورت راہوں میں ہم سب کو استقامت اور اخلاص کی دولت عطا فرمائے۔ آج کی کلاس میں ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ علامہ حریری نے جو المقامۃ الاولیٰ لکھا ہے اس کا نام رکھا ہے الصنعانیۃ۔ یہ نام کیوں رکھا ہے، اس کی وجہ تسمیہ کیا ہے؟ علامہ حریری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہ جو مقامہ لکھا ہے اسے یمن کے مشہور شہر صنعاء کی طرف منسوب کیا ہے۔ اور علامہ حریری کی یہ عادت ہے کہ جب بھی آپ کسی مقامہ کا نام رکھتے ہیں تو اسے کسی مقام کی طرف، مسجد کی طرف یا کسی شہر کی طرف ضرور منسوب کرتے ہیں۔ صنعاء 2 شہر ہیں، ایک یمن میں ہے اور وہی مشہور اور بڑا شہر ہے، دوسرا صنعاء دمشق کا ایک چھوٹا سا گاؤں ہے، چھوٹی سی بستی ہے۔ صنعاء کی وجہ تسمیہ بیان کرتے ہوئے علامہ حموی معجم البلدان میں تحریر فرماتے ہیں کہ صنعاء کی صنعت اور اس کی تعمیر میں کاریگری بڑی عمدہ ہے، اس لیے اسے صنعت کی طرف منسوب کر کے صنعاء کہتے ہیں۔ تفصیل اس کی کچھ یوں ہے کہ جب اس شہر میں پہلی بار حبشی داخل ہوئے تو انہوں نے اس کی دل فریب تعمیر اور اس کے اندر جڑے ہوئے بڑے بڑے پتھر دیکھے اور حیران ہوئے، تو انہوں نے اپنی زبانوں سے فی البدی کہا ھذہ صنعۃ، یعنی یہ تو بڑی عظیم کاریگری ہے۔ اس کے بعد اس شہر کو جو ہے وہ صنعاء شہر کہا جانے لگا۔ بعضوں نے کہا کہ صنعاء کا نام شروع میں اُزال تھا، ٹھیک ہے، جس شخص نے اسے پہلی بار آباد کیا تھا اس کا نام صنعاء تھا، اس لیے اس کا نام اس بندے کے نام کے ساتھ مشہور ہو گیا، یعنی صنعاء شہر۔ اس کی آب و ہوا بڑی معتدل ہے اور آج کل یہ جنوبی یمن کا حصہ ہے۔ دوستو، علم کی بڑی بڑی شخصیات نے اس شہر میں جنم لیا ہے۔ ایک مشہور محدث ہیں جن کا نام ہے عبد الرزاق صنعائی رحمۃ اللہ تعالیٰ، انہیں کہتے ہیں صنعانی بھی کہتے ہیں، صنعائی بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو وہ بھی اسی شہر میں پیدا ہوئے ہیں، تو اس شہر کی وجہ سے وہ جو ہیں وہ صنعانی کہلاتے ہیں۔ اور انہوں نے ایک کتاب لکھی تھی جس کا نام تھا مصنف، حدیث کی بہت مشہور کتاب ہے، اسے کہتے ہیں مصنف عبد الرزاق، اسے کہتے ہیں مصنف عبد الرزاق، ٹھیک ہے جی۔ تو آج یہ سبق جو ہے یہاں پر اختتام پذیر ہوا۔ ایک نئے سبق کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ سید دلاور سے انشاء کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔